यहाँ हर बंदा ही वज़ीर आला बना हुआ है। उसका अपना डीसी है, अपना डीपीओ है, अपना एसी है, अपना तहसीलदार है, अपना रिसालदार है। तो ऐसा ही एक और किरदार परखा गया है। ये किरदार है जाहिद सलीम नामी। ये वो शख्स है जिसकी हम कई मरतबा यहाँ अपने प्लेटफार्म से इसको अप्रिशिएट करते रहे हैं कि ये बंदा बड़ा अच्छा जा रहा है, इस पर कोई ऐसे स्कैंडल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुक्तदरा से इसके बड़े अच्छे ताल्लुक थे और घर बैठा भी हूँ, मैं भी बैठा हुआ था। तो और वैसे भी ये प्रोटोकॉल का बहुत शौकीन आदमी है। ये जहाँ जाता है अपना जो दफ्तर बनवाता है उस पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए लगते हैं। चंद हज़ार लाखों नहीं, करोड़ों रुपए लगते हैं। ये इतना शौकीन आदमी है। इसकी या इंग्लिश स्टाइल इसको ज़्यादा पसंद है कि बस 2 पीस 3 पीस पहना हो, अच्छा ऑफिस बनाया हुआ हो। परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह जब अहम जगह पे आया तो दिख ही नहीं रही है। हाफिज़ बिरादरान, हाफिज़ बासित और माजिद ने बहुत बड़े लेवल पे घपले किए हैं। यहाँ पे एक इंटरनल एक कमेटी बिठा के साइड लाइन किया गया, इनको बचाया गया। होना क्या चाहिए था, अगर यहाँ एहतसाब होता है ना तो ये लोग सलाखों के पीछे होते। पता है मामूली वारदातें नहीं हुई हैं, खरबों में हुई हैं, खरबों में। सादिक सजरानी ये है, ये बलूचिस्तान का चेहरा पेश किया जाता है। यहाँ पे चुन के बंदा लिया जाता है। इनको करप्ट लोगों में भी चुन के बंदा करप्ट, कि कौन मुझे रातों रात अरबपति बना सकता है, मैंने वो लेके जाना है। ये इम्तियाज़ अहमद नामी लड़का वही है जो इससे पहले नसीराबाद मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उसका पीडी था, वहाँ पे भी इसको नवाजा किया। इसने गाड़ी दी हुई थी सादिक उमरानी साहब के छोटे बेटे को। वो कराची में क्लिफ्टन के एरिया में किसी के साथ मसरूफ था, तो वो गाड़ी जो है ना लग गई और एक बंदा मारा गया, उसमें बेचारा कत्ल हुआ। फिर उसने दरवाज़ा दीवारें तोड़ दी, इस कदर वो स्पीड में था। फिर जाम साहब तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे, उनको कुद्दूस दौर में बड़ा मौका मिला तो उन्होंने भी जो कुछ करना होता है किया। आखिरी वक्त में उन्होंने खारान मास्टर प्लान लेकर गए, बाद में उसका नाम चेंज करके खारान डेवलपमेंट इनिशिएटिव खारान कर दिया गया। इसमें तरीक़े वारदात वो कुछ अरब की थे, ठीक है, कि वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, सड़कें बनेगी, कोई अच्छी इमारतें बनेंगी। उधर से 2024 के इलेक्शन में मीर शोएब नौशेरवानी साहब आ गए। वो जब आए उन्होंने कहा भाई मेरे पास, मैं मिनिस्टर हूँ फाइनेंस का और फिर मैं ख़जाने पर हाथ साफ ना करूँ, फिर फ़ायदा क्या है मेरा वो बनने का। और साथ में मादनियात का चार्ज भी था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर वो हाथ धोए। एक बात की जाती है, मैं ये बात करता हूँ तो लोगों को तकलीफ़ होती है, अपने हक के लिए निकलो। सबसे पहले तो ये इतना ज़्यादा जो है ये पूरे बलूचिस्तान के अवाम का पैसा है। फिर जब ये खारान में आया है, खारान के लोगों का, ये जो करप्शन कर रहे हैं, ये मिनिस्टर, ये लतीफ़, ये शाह, ये आप लोगों का पैसा है। 2-4 बातें मुझे सुना के कुछ नहीं होना, फुल टाइम हाथ साफ हो रहा है बलूचिस्तान के ख़जाने पर। ये हमारे लोग हैं, ये बड़े बड़े पाक साफ सुथरे जो है ना कपड़े पहनकर वो करते हैं। वो एक शेर आजकल बड़ा मशहूर है कि भाई वो लोग भी जो है ना हलाल चिकन के लिए दुकानें मार्केट फिर रहे हैं, जिनकी जेबों में हराम की कमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। वैसे तो हम बात करते ही आ रहे हैं कि वज़ीर आला की कितनी गुड गवर्नेंस है, लेकिन आज कुछ और शाहकार भी बताते हैं कि बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है कि वज़ीर आला सब कुछ है। यहाँ हर बंदा ही वज़ीर आला बना हुआ है। उसका अपना डीसी है, अपना डीपीओ है, अपना एसी है, अपना तहसीलदार है, अपना रिसालदार है। किसी कहने वाले ने कहा था कि किसी इंसान को परखना हो तो बेहतरीन टाइम उस वक्त होता है जब उसके पास सब कुछ होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी की ज़बान में हम बात करें तो वो कमाऊ ओहदों पर बैठा होता है, और ख़ुसूसन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PND जैसा ओहदा हो। तो ऐसा ही एक और किरदार परखा गया है। ये किरदार है जाहिद सलीम नामी। ये वो शख्स है जिसकी हम कई मरतबा यहाँ अपने प्लेटफार्म से इसको अप्रिशिएट करते रहे हैं कि ये बंदा बड़ा अच्छा जा रहा है, इस पर कोई ऐसे स्कैंडल नहीं है।
اس پر کوئی ایسا، میں نے جب یہ ACS ہوم تھے تو میں نے کہا کہ ایسے بھی رہا ہے کہ یہاں ACS ہوم وہ بیچارے قیدیوں پر ظلم ہوتا تھا ناحق، ان سے پیسے لے کے ان کو دوسری وارڈوں میں شریف النفس لوگ جب جاتے تھے پولٹری والے یا دوسروں سے نکلنے کے لیے تو پیسے دیتے تھے، ان کی وارڈ شفٹ ہوتی تھی. ایسے ACS رہے ہیں اور وہاں مینیج ہوتا تھا. میں نے کہا کہ زاہد سلیم کے دور میں یہ چیز نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ تھے وہ سپرنٹینڈنٹ ہی رہنا چاہتے تھے، پروموشن ہی نہیں لینا چاہتے تھے. ہم نے کہا کہ زاہد سلیم کے ساتھ، زاہد سلیم نے انہیں مجبور کیا کہ آپ پروموشن لو، یہ ڈرامے بازی بند کرو، مجھے پتہ ہے آپ لوگ کیوں نہیں پروموشن لینا چاہ رہے. تو مطلب ہم نے کہا کہ ایز اے ACS وہ بہت اچھے رہے تھے ایز اے ہوں. پھر ہم بار بار اصرار کرتے رہے کیوں کہ ہوں میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے تو وہاں کیوں بٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے تو کوئی اچھا عہدہ دو. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مقتدرہ سے اس کے بڑے اچھے تعلق تھے اور گھر بیٹھا بھی ہوں میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اور ویسے بھی یہ پروٹوکول کا بہت شوقین آدمی ہے، یہ جہاں جاتا ہے اپنا جو دفتر بنواتا ہے اس پہ مبینہ طور پر کروڑوں روپے لگتے ہیں، چند ہزار لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگتے ہیں. یہ اتنا شوقین آدمی ہے. اس کی یا انگلش سٹائل اس کو زیادہ پسند ہے کہ بس 2 پیس 3 پیس پہنا ہو، اچھا آفس بنایا ہوا ہو. پرفارمنس الحمدللہ جب اہم جگہ پہ آیا تو دکھ ہی نہیں رہی ہے. الٹا جو کمایا ہوا تھا، جو کچھ تھا، ہمیں تو لگا کہ یار کیا ہم کس بندے کی کو چاہ رہے تھے کہ یہ بندہ کوئی ایماندار ہے یا یہ میرٹ پسند آدمی ہے، یہ تو اب پہچانا گیا ہے. ہوا یہ کہ ری اپروپریشن ریٹ ریوائز اس مد میں حافظ برادران، حافظ باسط اور ماجد نے بہت بڑے لیول پہ گھپلے کیے ہیں. یہاں پہ ایک انٹرنل ایک کمیٹی بٹھا کے سائڈ لائن کیا گیا، ان کو بچایا گیا. ہونا کیا چاہیے تھا، اگر یہاں احتساب ہوتا ہے نا تو یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے ہوتے. پتہ ہے معمولی وارداتیں نہیں ہوئی ہیں، خربوں میں ہوئی ہیں، خربوں میں. ریٹ ریوائز میں کوئی چیز 6 ارب کی تھی وہ 18 ارب پر چلی گئی. ری اپروپریشن کی مد میں خربوں روپے نوازا گیا، اور اس میں جو ان کو فائدے ہوئے وہ بینہ طور پر اربوں کے فوائد ہوئے ہیں. ابھی ان کو OSD کیا ہوا ہے، وہ دوبارہ آئیں گے ٹپک پڑیں گے. اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ ماجد کو 21ویں گریڈ کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا. میں نے کہا 17 سے 20 تک اس نے کون سی کارکردگی دکھائی ہے جو 21واں بھی دیکھ کے بڑا اور کراؤ. ان لوگوں نے بھائیوں نے تو بیٹھنا ہی عہدوں پر ہے، کمائی والے عہدوں پر ہے، ٹھیک ہے. اس کے متبادل لائے. ہم نے کہا پوسٹر بوائے ہے، گڈ گورننس ہے، زاہد سلیم آیا ہے. زاہد سلیم نے الحمدللہ اس نے کہا میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ان سے. آتے ہی چاغی ماسٹر پلان تھا، PD کی پوسٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ چیف اکاؤنٹ آفیسر بھی ہوتا ہے، تو 20ویں گریڈ کی پوسٹ ہے. چلو 20ویں والے نہیں ہیں یا کم ہیں تو 19واں والا لگتا. 19ویں والے نہ ہوتے، حالانکہ تھے جو گئی تھی فائل اس میں، تو 18ویں کا سینئر لگتا. لیکن نہیں، انہوں نے 17 کا جونیئر امتیاز احمد PHE ڈپارٹمنٹ کا لگا دیا وہاں پر چاغی ماسٹر پلان میں. اور لگوانے والے کون ہیں؟ سنجرانی برادران، ٹھیک ہے. صادق سنجرانی یہ ہے، یہ بلوچستان کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے. یہ سینٹ میں 6 سال رہا. یہ بندہ یہ دیکھ رہا ہے کیونکہ جونیئر آدمی ہوتا ہے. وہ ہے علی اکبر صاحب کا چھوٹا بھائی. اس سے کیا ہوگا کہ علی اکبر بھی ہاتھ میں رہے گا، چھوٹا بھائی ہے، جونیئر بھی ہے، جس طریقے سے کریں گے نوازتا رہے گا. سینئر جائے گا، وہ رول ریگولیشن دیکھے گا، وہ کہے گا کہاں حق بنتا ہے کہاں نہیں بنتا. یہ کام میں اس قدر 2 نمبر طریقے سے نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر کون پوچھے، یہاں پہ چن کے بندہ لیا جاتا ہے. ان کو کرپٹ لوگوں میں بھی چن کے بندہ کرپٹ کہ کون مجھے راتوں رات ارب پتی بنا سکتا ہے، میں نے وہ لے کے جانا ہے. یہ امتیاز احمد نامی لڑکا وہی ہے جو اس سے پہلے نصیر آباد میڈیکل کالج جو بن رہا ہے اس کا PD تھا، وہاں پہ بھی اس کو نوازا کیا. اس نے گاڑی دی ہوئی تھی صادق عمرانی صاحب کے چھوٹے بیٹے کو. وہ کراچی میں کلفٹن کے ایریے میں کسی کے ساتھ مصروف تھا تو وہ گاڑی جو ہے نا لگ گئی اور ایک بندہ مارا گیا، اس میں بیچارہ قتل ہوا. پھر اس نے دروازہ دیواریں توڑ دیں، اس قدر وہ سپیڈ میں تھا، ہوش میں ہی نہیں تھا. پتہ نہیں ڈرنک تھا، پتہ نہیں کن حرکتوں میں وہ لڑکا ملوث تھا. آج بھی وہ
نوازا جا رہا ہے، صادق عمرانی کا بیٹا ہے، وزیر ایریگیشن کا بیٹا ہے، کون پوچھے یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے وغیرہ کی حدود تھی، اس لیے یہ گئے وہاں معافی نامہ کیا، جو کچھ دیت وغیرہ تھی کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ تھوڑے اثر و رسوخ والے ہیں، یہ قانون یہ آئین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ آپ کو 100 راستے دیتا ہے جو ان کو دیے. یہ لڑکا یہ امتیاز احمد معطل تھا، اب پھر نوازا گیا. معطلی والا جرم کیا ہوا شخص اس سے بڑے کماؤ والے پروجیکٹ آگے ماسٹر پلان میں پی ڈی بن کے کیا. یہ ہے آپ کے صوبے میں میرٹ، یہ ہے گڈ گورننس، یہ ہے صادق سجرانی، یہ ہے زاہد سلیم جس کے دستخطوں سے وہ لگا ہے. آپ بہتری کی بات کرتے ہو. یہ وہ غلیظ لوگ ہیں بڑے بڑے سوٹوں کے پیچھے کہ یہ آپ لوگوں کے حقوق غصب کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. عام چور بیچارے کو پکڑا جائے اس کو موت تک پہنچاتے ہو. یہ سوٹڈ بوٹڈ وائٹ کالر کرائم والے 2 پیس 3 پیس پہن کر الٹا معتبر بنتے ہیں. 4 دفعہ میں نے زاہد سلیم کو وہ کیا اپنا سٹانس دو، آپ نے یہ کیسے 20ویں کا چارج 17 والے کو دیا ہے. کوئی ہو اس کے پاس جواب تو دے. کیونکہ نیب سے اسے ڈر نہیں ہے، اینٹی کرپشن سے اسے ڈر نہیں ہے، سی ایم سے اسے ڈر نہیں ہے، چیف سیکرٹری سے اسے ڈر نہیں ہے. مقتدرہ تو اس کا وہ چہیتا ہے، اس کو فوجی طرز میں خود کو پیش کرتا ہے کہ میں اس سٹائل میں نوکری کرتا ہوں. اور بھائی کبھی دیکھا ہے کہ یہاں کور کمانڈر جب سرفراز علی شہید بھی ہوا اس کی جگہ کسی دوسرے میجر جنرل کو چارج دیا ہو کہ اس کے پاس ہے چارج؟ دیکھا؟ یا کبھی کسی برگیڈیئر کو آئی جی ایف سی کا چارج دیا ہو، یا کبھی کسی کرنل کو کور کمانڈر بنایا ہو؟ آپ نے تو وہی مثال کی ہوئی ہے کہ کرنل کو کور کمانڈر بنایا ہوا ہے، آپ نے تو 17 والے کو 20ویں کا چارج دیا ہوا ہے. آپ میرٹ کی بات کرتے ہو. یہ ہے گڈ گورننس، یہ ہے حافظ باسط کا متبادل، یہ ہے وہ پوسٹر بوائے. یہ ایک مثال نہیں ہے. دوسری مثال پہ آتا ہوں. اسی کے خاران میں کہہ رہے تھے چلو پچھلی دفعہ بی این پی کے ثنا بلوچ صاحب تھے، وہ یہ اجلے جاتے ہیں کہ میں تو اپوزیشن میں تھا، میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن جو آیا اس نے گنگا میں اپنے ہاتھ خوب دھوئے، چاہے اپوزیشن میں تھا چاہے حکومت میں تھا، لیکن اپوزیشن والوں کو تھوڑا کم ملتا ہے. پھر جام صاحب تو بہت ہی زیادہ کنجوس تھے، ان کو قدوس دور میں بڑا موقع ملا تو انہوں نے بھی جو کچھ کرنا ہوتا ہے کیا. آخری وقت میں انہوں نے خاران ماسٹر پلان لے کر گئے، بعد میں اس کا نام چینج کر کے خاران ڈیولپمنٹ انیشیٹو خاران کر دیا گیا. اس میں طریقہ واردات وہ کچھ عرب کی تھے، ٹھیک ہے، کہ وہاں میڈیکل کالج بنے گا، سڑکیں بنے گی، کوئی اچھی عمارتیں بنیں گی. ادھر سے 2024 کے الیکشن میں میر شعیب نوشیروانی صاحب آ گئے. وہ جب آئے انہوں نے کہا بھائی میرے پاس میں منسٹر ہوں فائنانس کا اور پھر میں خزانے پر ہاتھ صاف نہ کروں پھر فائدہ کیا ہے میرا وہ بننے کا، اور ساتھ میں معدنیات کا چارج بھی تھا. الحمدللہ انہوں نے پھر وہ ہاتھ دھوئے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جو 3-4 ارب ہے نا اس کو 20-25 تک لے جاؤ، ٹھیک ہے. وہ دیکھو بڑھتا جا رہا ہے. اس میں پھر اس کا ایک رشتہ دار ہے، ہمزلف ہے اور بھائی بھی بنا ہوا ہے لطیف، وہ عالی نال ہے. ادھر ایک اور کلرک بیٹھتا ہے فائنانس میں، شعیب کو ٹیکل کرنا اس کلرک کے تھرو کرو، بڑے لیول پہ آپ لطیف کے تھرو کرو. تو لطیف عالی نال تھا، آس پاس کی جو زمین تھی وہ انہوں نے وہ کی. یہ جو خاران ڈیولپمنٹ انیشیٹو میں یہ جو کمپنسیشن کی رقم میں گئی ہے سب سے زیادہ کس کو گئی ہے؟ کس کی زمین تھی خریدی گئی، کیسے اس کو مجبور کیا گیا؟ آپ جا کر یہ آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، اینٹی کرپشن جا کے تحقیقات کر لے. کون مین کردار ہے وہاں پہ؟ کتنی رقم اس چیز میں دی گئی اور کیا وہ اتنی ڈیزرو کرتے تھے؟ تو جتنے ارب تھے پہلا واردات تو اسی سائڈ پر کی گئی، پھر اسی ایریے میں جہاں پہ ان کو سوٹ کرتا تھا ایریا وہی ایریا لایا گیا تاکہ اس ڈیولپمنٹ انیشیٹو میں خاندانی ڈیولپمنٹ نہ ہو. پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ ایک بات کی جاتی ہے، میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے حق کے لیے نکلو. سب سے پہلے تو یہ اتنا زیادہ جو ہے یہ پورے بلوچستان کے عوام کا پیسہ ہے. پھر جب یہ خاران میں آیا ہے، خاران کے لوگوں کا، یہ جو کرپشن کر رہے ہیں، یہ منسٹر، یہ لطیف، یہ شاہ، یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے. 2-4 باتیں مجھے سنا کے کچھ نہیں ہونا.
میں نہیں کرپشن کر رہا, میرا کوئی اس سے نہیں ہے, یا یہ شعیب ہے یا لطیف ہے یا شہاب ہے یا کسی سے زندگی میں نے کوئی ان سے ملاقات بھی نہیں کی ہے, سلام دعا تک نہیں رکھی ہے. یہ آپ لوگوں پر ہے, نہ میری صادق سے ہے نہ ان سے ہے. میری کوئی اکا دکا کسی شخص سے دعا سلام ہوگی, وہ بھی آج سے قبل کی, سالوں قبل کی, لیکن جہاں اس کی بھی تھی تو ہم نے رپورٹ کیا. تو آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. پھر پتہ نہیں کب آئے آپ لوگوں کے لیے, ابھی پیسہ آیا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا اگلی دفعہ وزیر خزانہ کسی اور علاقے کا ہوگا, پھر آپ تو محروم رہ جاؤ گے آپ کی طرف جو یہ آیا ہوا ہے. تو اسی میں جتنا پیسہ آ رہا ہے ان لوگوں کو مجبور کرو کہ صحیح لگائیں. اس میں واردات کیا کی گئی کہ شعیب صاحب اپنے ہی برادر ان لا شہاب کو وہاں پی ڈی بنا کے گئے, وہ بھی 17 کا ہے, اس کو 20 میں کا چارج دیا. کہتے ہیں کہ جب یہ چیز چارج دے رہے تھے حافظ ماجد صاحب بھی, کیونکہ اسی علاقے کے ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ شعیب جو یہ کر رہا ہے مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے, یا نیکسٹ ٹائم شاید اس کے لیے جیتنا بھی مشکل ہو. مطلب آپ کو اتنے اس میں وہی جو انجینئر بھی سول کا نہیں ہے, اس نے روڈ بنانے عمارتیں بنے, وہ الیکٹرونکس کا ہے, وہ الیکٹرونکس کا انجینئر ہے, اس کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے. لیکن رشتہ دار ہے تو وہ کچھ بھی کرے. وہ کورٹ میں وہ گیا, کورٹ نے اس کو معطل کیا کہ کیسے آپ نے الیکٹرونکس والے کو, بھائی ایک تو جونیئر آدمی ہے, پھر الیکٹرونکس کا ہے, آپ نے یہ چارج دیا. پتہ ہے کیا ہے, رولز ہی چینج کیے گئے. وہ جو پہلے سول ہوتا تھا اس کو بی ایس انجینئرنگ کر گیا, اب آپ کو پی ڈی بنا دیا جائے گا. جہاں پہ یہ لوگ لانا چاہ رہے ہوں گے نا, آپ کوئی بھی انجینئر ہو, اگر آپ کمپیوٹر انجینئر ہو آپ کو تب بھی سول کا دیا جائے گا, آپ الیکٹرونکس کو تب بھی دیا جائے گا, آپ مائننگ کے ہو تب بھی دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے رشتہ داروں نے وہ ڈگریاں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ایڈورٹائز ہوا, پھر دوبارہ شہاب کو دوبارہ بٹھا دیا گیا. کہاں گئی وہ کورٹ, کہاں گئے وہ کیس. ٹھیک ہے, پھر یہاں تک کہ ماشاءاللہ اس کو سی این ڈبلیو والے اس سے بھی ایکسین کا چارج بھی دے دیا گیا, ڈوئل چارج. پی ڈی بھی عدالت نے کہا اسے چینج کرو, دوبارہ رولز چینج کیے گئے اس کے لیے, اس کو دوبارہ 17 میں ہی 20 کا چارج دیا گیا, پی ڈی بنا دیا گیا. اس نے نہیں جانا کیونکہ اسے پتہ ہے بھائی برادر اللہ میرا منسٹر ہے, میرا یہاں اگر میں کمائی نہیں کروں گا کہاں کروں گا. فل ٹائم ہاتھ صاف ہو رہا ہے بلوچستان کے خزانے پر. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے پاک صاف ستھرے جو ہے نا کپڑے پہن کر وہ کرتے ہیں. وہ ایک شعر آج کل بڑا مشہور ہے کہ بھائی وہ لوگ بھی جو ہے نا حلال چکن کے لیے دکانیں مارکیٹ پھر رہے ہیں جن کی جیبوں میں حرام کی کمائی ہے. تو ہم لوگوں نے صرف حلال کو جو ہے نا یہ رکھا ہوا ہے, ہاں یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ گوشت. ٹھیک ہے, باقی کہاں رہ گئی ہے, کتنا حرام کماؤ کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ لوگوں سے. اور لوگ بجائے سوال کرنے کے, میں کیسے ہو سکتا ہے یار 20ویں گریڈ کا چارج آپ 17 والے کو دو. کیوں 20ویں کا چارج جب 20 والے کو ملتا ہے اس نے زندگی بسر کی ہوتی ہے, اسے پتہ ہے میری سروس خراب ہوگی. جو 17 والا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اگر میں 1 ارب روپے کما جاؤں تو مجھے کوئی سروکار نہیں, میں یہ چھوڑ بھی دوں جاب, مجھے کیا ٹینشن ہے, میں نے ارب 1.5 ارب 2 ارب کمائی کر لی ہے. سمجھ رہے ہو آپ. لیکن یہاں پہ کون ہے جو پوچھے, یہاں پہ کون ہے جو کچھ کہے. پھر میں نے آپ کو اسفندیار کی مثال دی تھی, لوگ الٹا کمپینیں کر رہے ہیں. وہ بھائی اس کے کارنامے تو بتاؤ, سوائے پروجیکٹوں کو خراب کرنے کے کیا ہے, اسی کون سی ایسی مثالی گورننس ہے. ابھی میں نے کہا ہے نا پی ایم یو میں اس نے اپنے رشتہ دار بٹھائے ہوئے ہیں, جہاں جاتا ہے اس کا طریقہ واردات یہ ہے, اپنے کماؤ بٹھاتا ہے پوزیشن پہ, جب سگنیچر کی باری آتی ہے چلا جاتا ہے, دوسروں کے کندھے استعمال کر کے کمائیاں ہوتی ہیں. میں تو اوپن ہوں, میں تو آپ لوگوں کے سامنے ہوں, میں تو کورٹ بھی فیس کر رہا ہوں, میں تو انکوائریاں بھی فیس کر رہا ہوں. یہ اتنے تیز لوگ اور اتنے انفلوئنشل لوگ ہیں, اگر میرے پاس ثبوت نہ ہوتے, اگر میرے پاس دلیل نہ ہوتی, اگر میرے پاس رولز نہ ہوتے, اور تھوڑی بہت انہوں نے جو گنڈے شنڈے پالے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی ہمارے بھی 1-2 محسن نہ ہوتے تو یہ ہمیں جینے دیتے. یہاں پہ ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارا گناہ کیا ہے, جو یہ کرتے ہیں ہم صرف وہ بولتے ہیں.
खरबों का प्रोजेक्ट खराब करने वाला ये असफंदियार खुद को मुअज़्ज़िज़ समझता है। करोड़ों लोग बलूचिस्तान के आज तक सैलाब मुतासरीन है, कोई इनको डर खौफ नहीं है। बस क्यों अपना पीएमयू में आया हुआ है, पीएमयू में भर्तियां करके देखना, दोबारा अगर ये स्कूल एजुकेशन इसने अपना ट्रांसफर ना कराया तो फिर आप देखना, कोई वो नहीं है। मिनिस्टर साहबा भी वो हैं, उसको पता नहीं होता, उसको तो सुना है हटा रहे हैं, उसको ऐसे सेक्रेटरी दिए जा रहे हैं। भाई दूसरे सूबों में वो कहते हैं ना हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, बलूचिस्तान में कानूनी निज़ाम से भी बुरा निज़ाम चल रहा है। ठीक है, हम जब बात करते हैं तो बजाय जिन्होंने करप्शन की है, 2 नंबरी की है, ठीक है, अरबों खरबों के घपले कर रहे हैं, उनको इबरत का निशान बनाने के बजाय हमारे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से फंसाएं इसको, किसी तरीके से जो है ना इसके लिए मुश्किलातें बनाएं। तो मैं रेडी हूँ, मैं जब खुल के बात करता हूँ तो मैं रेडी होता हूँ, हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, वो मेरा चाहे जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, जो भी हो, कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो चोर है, इस जिस सूबे में हम रह रहे हैं वहाँ अगले लम्हे का पता नहीं है, वहाँ हम क्या कंप्रोमाइज करें, वहाँ पे हम क्या बिके, वहाँ पे हम क्या झूठ बोले। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो जस्टिस है, अदालत है, वो होती है ज़मीर की। मैं अपनी ज़मीर में मुतमईन हूँ कि ये लोग 2 नंबरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, सूबे को खरबों का नुकसान होता है, इनको कोई सरोकार नहीं है। तो मैंने कहा ना कि यार आप लोगों ने, चलो गरीब घराने से उठ के आए थे ना, नहीं था, आप लोगों ने तनख्वाहें भी ज़्यादा थी आप लोगों को, फिर भी उसमें आप लोगों की भूख ख़त्म नहीं हो रही थी करप्शन की। खुद को बनाया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे आप लोगों के कोई ठेकेदार बना हुआ है, कोई रोज़गार बना हुआ है, छोटे छोटे भाई ACDC बने हुए हैं। अब क्यों इतने बेरहम हो गए हो कि आप लोगों की भूख ख़त्म नहीं होती? क्यों आप नहीं सोचते हो कि यहाँ पे 70% से ज़्यादा लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे हैं? आप ज़रा डाटा देखें, 2 वक्त ही उनको रोटी मैसर नहीं है। एजुकेशन की रेशो आपको सामने है, हेल्थ की रेशो आपके सामने है। किस रेशो में हम हैं कि हम मुहज़्ज़िब सोसाइटी में हैं और आप लोग यहाँ पे 2 पीस 3 पीस या बास्केटें पहन कर खुद को मुअज़्ज़िज़ समझते हो। ये जो गरीब हैं इसकी वजूहात आप लोग, अगर आप लोग करप्शन ना करते तो जो रेशो आज 70 है, एटलीस्ट ये 30 तक तो होती। ये जो अरबपति बन रहे हैं दूसरों का हक खा के बन रहे हैं, जो अमीर हो रहा है वो अपनी मेहनत पे अमीर नहीं हो रहा, वो दूसरों के हुकूक गज़ब करके अमीर हो रहा है। तो अभी एहतसाबी इदारों पर है, वो इन चोरों, लुटेरों, गासिबों, इस करप्ट टोलों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, या ऐसे चलना है फिर इंसर्जेंसी बढ़ती रहेगी। नौजवान जिसको थोड़ा बहुत भी शऊर आता रहेगा वो भी दहशतगर्द बनता रहेगा, और जिसके पास शऊर नहीं है वो तो वैसे ही दूसरी साइड पे चला जाता है। फैसला आपके हाथ में है, ऐसी गवर्नेंस रखनी है, रखें जहाँ पे यहाँ पे यही होगा आए रोज़, किसी भी ना कोई मुअज़्ज़िज़ बचा है, ना कोई, हर एक की ज़िंदगी खतरे में है। तो ऐसी मिसाली गवर्नेंस आपने चलानी है तो फिर चलाएं। हम तो फेस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ हम नहीं कर रहे, यहाँ पे जो भी है उसकी ज़िंदगी तंग आमद बजंग आमद हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।